بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار میری ماں تھی یا میرا باپ تھا یا پھر یہ معاشرہ تھا، مجھے اس سوال کا جواب تو کبھی نہ مل سکا۔ لیکن ایک بات تھی کہ اس زمن میں کسی کا کچھ نہیں گیا تھا اور میرا سب کچھ لٹ گیا۔ وہ شخص جسے میں نے اپنا باپ سمجھا، جس کی محبت کے لیے میں ترستی رہی، جس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اسی شخص نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ میرا باپ تو نہ بن سکا، لیکن اس وقت درندہ تو نہ بنتا۔ میں اس کی درندگی کو پہچان نہ پائی۔ میں تو بچی تھی، اسے پہچان نہیں پائی۔ لیکن میری ماں کیسے اتنی غافل ہو سکتی تھی؟ اتنی سادہ تو نہیں تھی جتنی سادگی کا مظاہرہ اس نے کیا تھا۔ اس سارے معاملے میں مجھے برباد کرنے والا میرا باپ تھا یا پھر میری ماں تھی۔ میں کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر پائی اس کے متعلق۔ لیکن اب فیصلہ کرنے سے کیا حاصل ہوگا جب سب ختم ہو چکا تھا؟ میری سب سے قیمتی عزت لٹ چکی تھی اور اسے لوٹنے والا کوئی اور نہیں۔ وہ شخص غصے میں نے باپ کا درجہ دیا جس سے میں اپنا باپ سمجھتی رہی، لیکن وہ باپ نہیں تھا، وہ ایک درندہ تھا۔ اس شخص نے باپ لفظ کا پاس نہ رکھا تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا؟ سنیے میری دکھ بھری داستان اور خود فیصلہ کیجئے کہ اس سارے معاملے میں قصور کس کا تھا۔ میں نے دو ذہنی مریضوں کے بیچ آنکھ کھولی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں بات آ رہی تھی، اگر میری ماں کو میرا باپ محبت نہیں دیتا تو پھر وہ اتنے سالوں سے اس کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے؟ میں نے کئی بار اپنی ماں سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ محبت مجبور کر دیتی ہے کہ انسان کو ساتھ رہنے کے لیے۔ پھر میں سوچتی تھی کہ ایسا کون سی محبت تھی؟ اماں کو ابا سے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، حالانکہ اماں روزانہ ابا سے مار کھاتی تھی، گالیاں کھاتی تھی۔ اتنی تذلیل کے بعد آخر کیسے ایک عورت کو ایک انسان سے محبت ہو سکتی ہے؟ اگر ماضی میں کبھی محبت ہوئی بھی تھی تو یقیناً اس تذلیل کے بعد ختم ہو جاتی۔ لیکن میری بے وقوف ماں کی محبت تھی جو ختم ہونے کی بجائے روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اگر یہ محبت کسی عظیم انسان سے ہوتی تو بات سمجھنے والی تھی، لیکن ابا عظیم تو کیا، مجھے تو انسان ہی نہیں لگتے تھے۔ میری ماں کے ساتھ جو انہوں نے کیا سو کیا، لیکن میرے ساتھ بھی کبھی ان کا رویہ ایک شفیق باپ جیسا نہ رہا۔ میرے باپ نے بچپن سے میرے ساتھ اس قدر غلط سلوک کیا جو بیان سے باہر تھا۔ اماں کی غیر موجودگی میں وہ سگریٹ سے مجھے جلایا کرتا تھا۔ میرے آدھے جسم پر تو سگریٹ کے نشانات پڑ چکے تھے، اور پھر ابا نے کہا تھا کہ اگر ماں کو بتایا تو تیرا سارا جسم جلا کر راکھ کر دوں گا۔ میں اپنا جسم اماں سے چھپا کر رکھتی تھی کہ کہیں اماں کی نظر ان داغوں پر نہ پڑ جائے، اور پھر ابا مجھے جلا کر راکھ کر دے گا۔ مجھے یقین تھا کہ ابا مجھے ضرور جلائے گا۔ اس وقت میری عمر صرف 8 سال تھی اور میں ابا سے بہت ڈرتی تھی۔ میرا ابا گورا اور خوبصورت تھا اور اماں کالی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ ان کی محبت کی شادی تھی، لیکن مجھے کبھی بھی اس کی اس بات پر یقین نہیں رہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک خوبصورت شخص کو میری ماں جیسی کالی عورت سے محبت ہو جائے اور وہ اس سے شادی کر لے؟ یقیناً دال میں کچھ کالا تھا۔ ماں سے شادی کرنے کے پیچھے وجہ صرف محبت نہیں تھی، ضرور کچھ اور تھا، لیکن میرا چھوٹا سا دماغ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ لیکن بعد میں جب یہ بات مجھے سمجھ آئی تب میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میں گوری چٹی اور خوبصورت تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے باپ پر گئی ہوں۔ میں اماں کی بیٹی تو کہیں سے بھی نہیں لگتی تھی۔ یوں بچپن گزر گیا اور میرا لڑکپن آ گیا۔ میں نے قد کاٹ نکالا تھا اور میں حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے بڑھتے ہوئے قد اور خوبصورتی کو دیکھ کر میری ماں اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ مجھے زمانے سے تو چھپاتی پھرتی تھی، یہ بات سمجھنے والی تھی، لیکن وہ مجھے ابا سے بھی چھپانے لگی تھی۔ میری عمر اس وقت 14 سال تھی اور میری اماں نے کہا کہ میں ابا کے سامنے نہ جایا کروں۔ ابا کے سامنے جانے کا مجھے بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ مجھے اسی شخص سے اس قدر نفرت ہو چکی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی، اس لیے میں اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ مجھے کیا پڑی تھی جو میں اس کے سامنے جاتی؟ وہ خود ہی مجھے بلاتا تھا، کبھی کہتا تھا پانی دے دو، کبھی کہتا تھا کھانا دے دو، اور میں بیٹی ہونے کے ناطے یہ سب ذمہ داری پوری کر رہی تھی۔ اب اگر ماں کسی رشتہ دار کے گھر جاتی تو مجھے ساتھ لے کر جاتی
اسے بازار جانا ہوتا بھی مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ میں رات کو سوتی تو بار بار آ کر میرے کمرے میں چکر کاٹتی، مجھ سے کہتی تھی کنڈی صحیح سے لگا دو۔ جب سے میں جوان ہو رہی تھی تب سے میں نے محسوس کیا تھا کہ میری ماں کی راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون غارت تھا۔ وہ خطبی اور دیوانی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے اس طرح سے سنبھال کر رکھتی تھی جیسے میں اس کا کوئی خزانہ ہوں، اور وہ گھر پر نہ ہوئی تو دنیا مجھے لوٹ لے گی۔ وہ مجھے دنیا سے چھپاتی تھی۔ یہ بات تو مجھے سمجھ میں آتی جا رہی تھی، لیکن وہ مجھے ابا سے کیوں چھپا رہی تھی، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ بچپن میں تو ابا نے مجھ پر بہت ظلم کیے، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے ابا کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ وہ میرے لیے بازار سے چیزیں، ٹافیاں وغیرہ لے کر آتا اور مجھے کھلاتا۔ میں خوش ہو جاتی۔ کبھی سموسے لے کر آتا تو کبھی جلیبی۔ میری اماں نے ایک بار مجھے جلیبی کھاتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا ابا نے لا کر دیا ہے، تو اماں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ اس کے ہاتھ سے کچھ نہ کھاؤ، پتہ نہیں وہ شخص تمہیں کیا کھلا دے، کوئی نشہ آور دوا کھلا دے کھانے میں ملا کر، تم آئندہ کبھی اس کے ہاتھ سے کچھ مت کھانا۔ مجھے اماں کی بات پر غصہ آ گیا تھا کہ میں کھانے کی بہت شوقین تھی۔ بڑی مشکل سے تو میرا باپ مجھ پر مہربان ہوا تھا، میرا خیال رکھ رہا تھا، تو اماں کو کیا مسئلہ تھا؟ مجھے اماں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرا ایک باپ بھی ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ پہلی بار اماں کی محبت ابا سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ تب سے، جب سے میں جوان ہو رہی تھی، اب میں اپنے باپ کے کام دوڑ دوڑ کر کرنے لگی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے کھانا بنا کر تیار کر لیتی تھی اور اس کے سامنے رکھتی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتا اور کہتا تم بھی میرے ساتھ کھاؤ، اور خوشی خوشی کھانا شروع کر دیتی۔ پھر ایسا ہونے لگا تھا کہ ابا میرے لیے ہوٹل سے کھانا لے کر آتا اور کہتا ہم دونوں مل کر کھائیں۔ میں ہوٹل کے کھانے کی بہت شوقین تھی تو میں خوش ہو جایا کرتی تھی۔ ابا اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر مجھے کھلاتا تھا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے کھلاتے ہوئے وہ مسلسل میرے چہرے کو گھورتا جاتا تھا، لیکن میں سادہ تھی کہ اس کی غلیظ نظروں کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اماں کی جلیبی کھانے والی بات پر مار یاد تھی، اس لیے اگر ابا کچھ لے کر آتا میرے لیے تو میں ماں کو نہ بتاتی، اس سے چھپ کر کھا لیتی تھی۔ بات صرف کھانے تک محدود نہیں رہی، اب ابا میرے لیے اچھے اچھے کپڑے بھی لانے لگا تھا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، تم بہت پیاری ہو، تم پر یہ کپڑے بہت جچیں گے۔ لیکن اماں کے خوف سے میں نے وہ کپڑے چھپا دیے، مگر میں خوش بہت تھی۔ نہ جانے کیسے اماں نے صندوق کی تلاشی لیتے ہوئے ان کپڑوں کو دیکھ لیا۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ کپڑے کہاں سے آئے تو میں نے سچ بتایا کہ ابا نے لا کر دیے ہیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اماں نے مار مار کر میری درگت بنا دی۔ میں روتی رہی، اماں کو کوستی رہی، لیکن بات صرف مارنے تک محدود نہیں رہی۔ اماں نے تیل چھڑک کر وہ سارے کپڑے جلا دیے۔ میں نے اماں کی منتیں کی کہ میرے کپڑے مت جلاؤ، ابا بہت پیار سے لے کر آیا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے ڈنڈا اٹھایا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ کہا نہیں ہے وہ تیرا باپ، تو میری بات کیوں نہیں سمجھتی ہے؟ میں نے بھی روتے ہوئے کہا کہ اگر وہ میرا باپ نہیں ہے تو کیا تیرا باپ ہے؟ اس بات پر تو اماں کو مزید طیش آ گیا۔ وہ مجھے مار رہی تھی کہ ابا آ گیا اور اس نے مجھے بچایا۔ کہا کیوں اسے مار رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے ابا کو بتایا کہ اماں نے سارے کپڑے جلا دیے جو وہ میرے لیے لے کر آیا تھا۔ ابا نے مجھے کہا کہ رونا بند کرو، میں تمہارے لیے اور کپڑے لے آؤں گا۔ مجھے منانے کے لیے ابا نے مجھے گلے لگایا تو اماں نے میرا بازو کھینچ کر مجھے ابا سے الگ کیا۔ مجھے کہا بے حیا بے شرم، تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ اس شخص کے ساتھ لپٹتے ہوئے میں نے کہا میرا باپ ہے، مجھے کیوں شرم آئے گی، میں بیٹی ہوں اس کی۔ لیکن اماں بار بار یہی کہتی جا رہی تھی کہ نہیں ہے وہ تیرا باپ۔ انہی حالات میں 2 سال گزر گئے اور میری عمر 16 سال ہو گئی تھی۔ میں کلی سے گلاب کا پھول بنتی جا رہی تھی۔ ایک دن اماں کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، مجھے ہسپتالوں سے نفرت ہے، ہسپتال کی بدبو مجھے اچھی نہیں لگتی، مجھے گھر پر ہی رہنے دو۔ میری بات سن کر اماں کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں گھر پر اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا کیوں مجھے گھر پر اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہو؟ تو اماں نے کہا کہ اب تو جوان ہو گئی ہے،
خوبصورت بھی ہے۔ مجھے خوف آتا ہے تیری خوبصورتی سے۔ میں نے کہا میں گھر پر اکیلی نہیں، ابا میرے ساتھ ہے۔ تو میری بات پر اماں نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مار دیا۔ میں رونے لگ گئی تو میری آواز سن کر ابا چلا آیا۔ اس نے بولا کیوں اسے ڈانٹ رہی ہو؟ پھر ابا نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ میں اسپتال نہیں جانا چاہتی، لیکن اماں مجھے زبردستی لے کر جا رہی ہے۔ تو ابا نے اماں سے جھگڑا کیا۔ ابا نے کہا کہ اگر وہ نہیں جانا چاہتی ہے تو کیوں اسے لے کے جا رہی ہو؟ اماں نے ابا سے کہا کہ میں صاف سمجھتی ہوں تیری کیا نیت ہے، کیوں تو میری بیٹی پر اس قدر مہربان ہو رہا ہے۔ مجھے ساری بات سمجھ آ رہی ہے۔ وہ تجھے اپنا باپ سمجھتی ہے، تجھے باپ کہتی ہے، تھوڑا تو غیرت کر لے تو۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ وہ یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ باپ سمجھتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ میرا باپ ہے تو اسے باپ کہتی ہوں نا، اس میں سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ مجھے لگ رہا تھا میری اماں پاگل ہو چکی ہے، اس سے ہم باپ بیٹی کا پیار برداشت نہیں ہو رہا تھا شاید۔ ایک دن اماں نے مجھے کمرے میں بلایا اور کنڈی لگا دی۔ مجھے کہا کہ یہ شخص تیرا باپ نہیں ہے، اس سے دور رہو۔ ماں کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ اگر یہ شخص میرا باپ نہیں تھا تو پھر میرا باپ کون تھا؟ میرا باپ تب ہی مر چکا تھا جب تو میرے پیٹ میں تھی۔ تیرے پیدا ہونے کے بعد میں نے اس شخص سے شادی کر لی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، لیکن اسے مجھ سے محبت نہیں تھی۔ اس نے پینشن کی لالچ میں مجھ سے شادی کی تھی۔ تیرے باپ کی پینشن تھی جو میرے نام پر تھی۔ تیرا باپ سرکاری نوکری کرتا تھا، اس کے مرنے کے بعد پینشن میرے ہاتھ آ گئی تھی اور مجھ سے شادی کر کے اس شخص نے ساری پینشن ہتھیا لی۔ ہماری شادی کو بھی اس نے خفیہ رکھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ 12 سال تک تو اس نے پینشن پر گزارا کیا، پھر یہ راز بھی کھل گیا، پینشن تو بند ہو گئی، لیکن تمہیں دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ پہچان گئی ہوں میں اس شخص کو، اس سے دور رہو۔ میں جلد ہی تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گی۔ میں سارا دن کام کرتی ہوں تاکہ تھوڑے پیسے جمع کر سکوں، ہم الگ گھر لے سکیں، پھر ہم کسی رات چوری چپ کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اگر اس شخص کو معلوم ہو گیا تو یہ ہمیں جان سے مار سکتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ یہ ایک سوال جو بچپن سے میرے ذہن میں تھا کہ ابا نے اماں سے شادی کیوں کی، آج مجھے اس کا جواب مل چکا تھا، اور میرے جوان ہوتے ہی ابا مجھ پر کیوں مہربان ہوتا جا رہا تھا، یہ بات بھی مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتے ہوئے وہ میرے چہرے کو غلیظ نظروں سے گھورتا رہتا تھا۔ مجھے یاد آ گیا سب کچھ۔ وہ شخص صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ پتہ نہیں کیوں شروع سے ہی مجھے لگتا تھا کہ یہ شخص میرا سگا باپ نہیں ہے۔ پھر میں سوچتی تھی کہ میں تو بچپن سے اسے دیکھتی آ رہی ہوں اور یہی میرا باپ ہوگا، لیکن میرے دل میں یہ بات کہیں نہ کہیں تھی کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، اسی لیے میں اس سے دور رہتی تھی۔ اماں نے مجھے حقیقت بتانے میں بہت دیر کر دی تھی، کاش یہ سب مجھے پہلے بتا دیتی۔ اب میں بھی اماں کے ساتھ کام پر نکل جاتی تھی، اور جب اماں گھر پر نہیں ہوتی تھی تو میں پڑوس والی عورت کے گھر چلی جاتی تھی، لیکن ابا کو موقع نہیں دیتی تھی کہ وہ میرے ساتھ تنہائی میں رہے۔ ایک دن اماں سو رہی تھی تو ابا آیا۔ اس شخص نے میرے بدلے ہوئے رویے کو محسوس کیا تھا اور مجھ سے سوال کیا کہ میں بدل کیوں گئی ہوں، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس شخص نے کہا کہ ضرور تمہاری ماں نے تمہیں میرے خلاف ورگلایا ہے، اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا باپ، مجھے تم سے محبت ہے، تم میری پیاری سی بیٹی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گلے سے لگا دیا تو میں نے اسے دھکا دے دیا۔ میرے اس عمل پر اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ میں کمرے میں بھاگ گئی اور میں نے کنڈی لگا لی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اماں گھر آئے تو میں اس سے کہوں گی کہ ہم جلدی گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اگر گھر کا کوئی بندوبست نہیں ہے تو دارالامان چلے جاتے ہیں۔ مجھے اپنی عزت کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے بات چیت بند کر لی تھی۔ وہ بھی شاید سمجھ چکا تھا کہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے کہ وہ میرا باپ نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ ہر وقت کسی گہری سوچ میں رہتا تھا، شاید وہ اپنے ذہن میں کوئی پلان ترتیب دے رہا تھا۔ ایک رات کا کھانا کھانے کے بعد میری ماں گہری نیند سو گئی۔ میں بھی کمرے میں آئی اور کنڈی لگا کر سو گئی۔ میری ماں رات کو نہ جانے کتنی بار جاگ کر میرے کمرے کے قریب آتی تھی اور چیک کرتی تھی کہ کنڈی لگی ہوئی ہے کہ نہیں۔ میری آنکھ کھل جایا کرتی تھی تھوڑے سے شور پر،
لیکن آج اماں نہیں آئی تھی۔ میں نے کافی اس کا انتظار کیا لیکن اس نے ایک چکر بھی نہیں لگایا تو میں سمجھ گئی کہ ضرور اس کی طبیعت خراب ہے۔ مجھے ماں کی طرف سے پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو یہ شخص تو مجھے برباد کر دے گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی میرا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے تو میری روح فنا ہونے لگی تھی۔ دروازے کے باہر سے مجھے اس شخص کی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا کہ دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس شخص نے میری ماں کو بے ہوشی کی دوا پلا دی ہے۔ جب میں نے دروازہ نہیں کھولا تو اس نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا کہ دروازہ کھل جائے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری بربادی کا وقت آ گیا ہے، تھوڑی دیر میں دروازہ کھل جائے گا۔ میں نے کمرے کی اطراف میں نظریں دورائیں تاکہ کوئی ایسی چیز میرے ہاتھ لگ جائے جو میں اس شخص کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کروں اور یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے اماں کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ میں چیخ کر اسے پکار رہی تھی کہ کہیں اسے ہوش آ جائے، مگر وہ بالکل بے ہوش پڑی ہوئی تھی، شاید میری چیخو پکار نہیں سن رہی تھی۔ میں نے اور زور سے چیخنا شروع کیا تھا کہ پڑوس میں میری آواز چلی جائے، لیکن گرمیوں کا موسم تھا، ہر کوئی پنکھے چلا کر سو رہا تھا، بامشکل ہی میری آواز کسی تک پہنچ سکی تھی۔ اب وہ شخص نہ جانے کس چیز سے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ کامیاب ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے مجھے دیکھا اور شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اندر داخل ہوا۔ میں پیچھے ہٹی جا رہی تھی اور اس کے قدم میری طرف آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے ساری عمر تمہیں باپ سمجھا ہے، میں نے تمہاری خدمت کی ہے اور کچھ نہیں، تو اس رشتے کا لحاظ کر لو جو میرے تمہارے بیچ میں ہے۔ سوتیلا ہی صحیح، لیکن آپ میرے باپ تو ہیں، میں تمہاری بیٹی نہیں تو بیٹی جیسی تو ہوں۔ اتنی درندگی نہ دکھاؤ کہ میرا انسانیت سے اعتبار اٹھ جائے ہمیشہ کے لیے۔ اس جذبے کا پاس رکھو جو میں نے کبھی تمہارے لیے محسوس کیا تھا، ایک بیٹی کی حیثیت سے۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا میری طرف اور میں بولتی جا رہی تھی کہ شاید اسے مجھ پر رحم آ جائے، شاید میری کوئی بات اس کے دل میں اتر جائے، شاید کوئی پل، کوئی لمحہ ایسا اسے یاد آ جائے کہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ جب میں نے دیکھا کہ میری بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تو میں نے اسے خدا کا خوف دلانا چاہا۔ تمہیں ایک دن مر جانا ہے اور اللہ کے حضور کیا جواب دو گے کہ تم نے اپنی سوتیلی بیٹی کو برباد کر دیا۔ اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے، اس کے عذاب سے ڈرو۔ میں آج کمزور ہوں، کل نہیں ہوں گی۔ تم پر شیطان سوار ہے، ہوش میں آؤ۔ یہ سب کر کے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا سوائے ذلت اور رسوائی اور گناہ کے۔ میں بولتی جا رہی تھی لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ارادے، بلکہ اس کے مکروہ ارادے مضبوط تھے۔ مجھے اس وقت تمہارے حسن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا اور میں کچھ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اتنے سالوں سے میں تمہاری بدصورت ماں کو بھگت رہا ہوں صرف تمہاری خاطر۔ میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں کہ تم پر اور تمہاری ماں پر اتنا خرچ کیا۔ نہ ہی تو میں اتنا دریا دل ہوں اور نہ ہی اتنا سخی۔ جو کپڑے میں نے تمہیں لا کر دیے تھے وہ کپڑے بہت مہنگے تھے، جو کھانے میں نے تمہیں ہوٹلوں سے کھلائے انہیں لینے کی میری اوقات نہیں تھی۔ نہ جانے کہاں کہاں سے قرضہ لے کر میں نے تمہیں کھانے کھلائے، تمہیں کپڑے لا کر دیے۔ ابھی تک 50,000 کا قرض لے چکا ہوں تو میرا ذکر کرنے کے لیے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں مفت میں چھوڑ دوں۔ وہ شخص اپنی شیطانی زبان بول رہا تھا۔ میں دروازے کو دیکھ رہی تھی اور بھاگنے کی کوشش کی۔ اس نے میرا بازو دبوچ کر مجھے چارپائی پر دھکا دے دیا۔ اس نے کمرے کو پھر سے کنڈی لگا لی اور جتنا برا وہ میرے ساتھ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ میری آہوزاری سننے والا اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میری ماں ہوش و خیریت سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی لٹ رہی ہے۔ تمام رات اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد وہ مجھے نیم بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ صبح میری ماں کو ہوش آیا تو اس نے میری تلاش شروع کر دی۔ وہ میرے کمرے میں آئی اور میری حالت دیکھ کر اس کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ فوراً میرے پاس آئی اور مجھے گلے سے لگا لیا اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا، اس سے کہا کہ تم ذمہ دار ہو میری اس حالت کی، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ میں تو نہیں جانتی تھی کہ میرا باپ نہیں ہے، لیکن تم تو جانتی تھی نا کہ وہ میرا باپ نہیں ہے۔
اگر تم نے بچپن میں ہی مجھے بتایا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ تو نے اسی شخص کی محبت میں اندھی ہو کر شادی نہ کی ہوتی تو آج میری عزت بچ جاتی، لیکن تیرے سر پر تو عشق کا بوجھ سوار تھا، تجھے بیٹی نظر ہی نہ آئی۔ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، تو نے مجھے برباد کر دیا، عشق و عاشقی نے مجھے برباد کر دیا۔ تجھے اسی وقت خبردار کر دینا چاہیے تھا جب میں نے لڑکپن میں قدم رکھا، تجھے اسی وقت مجھے اس گھر سے نکالنا چاہیے تھا جب پہلی بار تجھے محسوس ہوا کہ اس شخص کی مجھ پر غلط نظر تھی۔ تو کس بات کا انتظار کر رہی تھی آخر اتنے سال؟ 8 سال کی عمر میں اس نے میرا جسم جلا دیا جب سگریٹ کے نشان سے تجھے خبر نہ ہوئی۔ کیسی ماں تھی تو، کتنی لاپرواہ ماں تھی تو مجھے مارتی رہی، لیکن مجھے ایک بار بھی بتایا کہ حقیقت کیا ہے؟ بلا وجہ مجھے اتنا مارنے کے اگر تم مجھے بتا دیتی سچائی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میں روتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی جا رہی تھی، میری ماں مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن میرے پاس اس کے لیے کوئی معافی نہیں تھی۔ کل رات مجھ پر جو قیامت ٹوٹی تھی، اس کے بعد تو میں نہ زندوں میں تھی نہ مردوں میں۔ میری ماں کی چیخیں سن کر محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ محلہ کیا تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں نما قصبہ تھا۔ جیسے ہی سب محلے والے اکٹھے ہوئے ہمارے گھر تو میں انہیں دیکھ کر پاگل ہو گئی۔ میں نے ان پر چیخنا شروع کر دیا، اب آئے ہو تم سب جب میرا سب کچھ لٹ گیا؟ کہاں تھے ساری رات جب میں چیخ چیخ کر تم لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہی تھی؟ کہاں تھے سب اس وقت جب مجھ پر قیامت گزر رہی تھی؟ مجھے بچانے تو نہیں آئے تم لوگ، اب میرا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ دیکھ لو میرا تماشا، اچھے طریقے سے دیکھ لو۔ میں روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی کہ محلے کی خواتین نے مجھے گلے لگا لیا۔ بچی، ہمیں تم سے ہمدردی ہے، ہمیں تمہاری آواز نہیں سنائی دی، ہمیں بہت افسوس ہے۔ ہم تو کب سے تمہاری ماں کو سمجھا رہے تھے کہ وہ شخص ٹھیک نہیں ہے، لیکن تمہاری ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کالی کلوٹی عورت کیوں نہیں سمجھتی تھی کہ وہ کیوں اس بدصورت عورت سے محبت کرے گا؟ کوئی تو وجہ تھی اس کے پیچھے، لیکن اس عورت کی وجہ سے ہوا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، اسے کبھی معاف نہ کرنا۔ محلے کی عورتیں مجھ سے کہہ رہی تھی اور محلے کے مرد اس شخص کے پیچھے بھاگے جس نے مجھے برباد کر دیا، کہیں سے پکڑ کر لے آئے اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ میری ماں کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے، انہیں ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہ نہ بچ سکی۔ میری ماں بھی چلی گئی اور میری عزت بھی چلی گئی۔ میری ماں نے ضد کر کے مجھے میرے چاچو کے گھر نہیں چھوڑا تھا۔ محلے کی عورتوں نے بتایا کہ 2-3 بار میرے چاچو مجھے لینے آئے تھے، لیکن میری ماں نے کہا کہ وہ مجھے اکیلے پال سکتی ہے۔ کاش کہ وہ مجھے میرے سگے چاچو میرے محرم کے پاس چھوڑ دیتے تو وہاں پر میری حفاظت کرنے والا میرے باپ جیسا چاچو تو ہوتا، لیکن ہر بہو کی طرح شاید انہیں بھی اپنے سابقہ سسرال والوں سے نفرت تھی۔ مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے چاچو بھی ہیں، ایک نہیں 3 چاچو تھے، لیکن میری ماں نے مجھے کبھی بھنک نہیں پڑنے دی۔ محلے والوں نے میری بربادی کی داستان ان تک پہنچائی تو وہ دورے دورے چلے آئے، لیکن ان کی اپنی بیٹیاں تھیں، ان کی عزت تھی اور اپنی بیٹیوں کی خاطر وہ کوئی بھی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور میرے ساتھ بہت روئے، کہا کہ میں ان کے مرحوم بھائی کی نشانی تھی، لیکن میری ماں نے کبھی ملنے نہ دیا۔ میں نے بھی ان سے کہا کہ اگر آپ کو ساتھ لے کر جانا ہوتا تو آپ لے کر جا سکتے تھے، آپ بھی دل سے مجھے نہیں اپنانا چاہتے تھے۔ میرے وارث آپ لوگ تھے، آپ لوگ ایک درندے کے پاس مجھے چھوڑ گئے، ساتھ تو آج بھی مجھے نہیں لے کر گئے تھے، مجھے دارالامان چھوڑ گئے، کیونکہ انہیں بدنامی کا خوف جو تھا۔ آج میں دارالامان بیٹھی اپنی زندگی کی داستان قلم بند کر رہی ہوں اور آپ کو سنا رہی ہوں۔ یہ داستان مجھے ایک اکیلی لڑکی کی داستان نہیں ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کب سے ہوتا آ رہا ہے، صرف اور صرف والدین رشتہ داروں کی غفلت کی وجہ سے۔ تمام عورتوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ اگر ان کی بیٹی ہے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو سوچ سمجھ کر کرے۔ آج آپ کی بیٹی چھوٹی ہے، کل کو وہ بڑی بھی ہوگی، وہ جوان بھی ہوگی، اور وہی شخص جو آپ کا شوہر ہے آپ کی بیٹی کو برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر کسی اجنبی سے شادی کر لیں تو بیٹی کو اس کے ننیال یا ددیال چھوڑ دیں، ورنہ پھر میری طرح کوئی مظلوم بیٹی دارالامان میں بیٹھ کر اپنی کہانی لکھ رہی ہوگی۔
مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ اس چینل پہ ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔